ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العظیم۔ اگر میرا کوئی بھائی بہن عزیز دوست کسی غم میں، کسی ٹینشن میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، پریشانی ایسی بڑی ہو کہ اس کا حل ہونا مشکل نظر آتا ہو، کوئی آپ کا مددگار حامی نظر نہ آتا ہو، کوئی ایسا شخص نہ ہو جو آپ کو ہیلپ کر کے اس مصیبت میں سے نکال لے، اللہ نہ کرے میرا کوئی بھائی بہن کسی مقدمے میں الجھ جائے یا کسی جادو ٹونے کا شکار ہو جائے یا کوئی ظالم آدمی آپ کا حق مار لے، آپ کے روپے پیسے پہ ناجائز قبضہ کر لے، آپ کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ کر لے، آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو جائے، خدا نخواستہ ظالموں کے شر سے آپ کو بہت زیادہ خوف ہو اور کوئی امان نہ ملتی ہو، پریشانیاں حد کو چھو رہی ہوں اور کسی طرف کوئی بھی ہمدرد اور غم گسار نظر نہ آتا ہو، تو پریشان ہونا چھوڑیے، فقط ایک اپنے اللہ کو پکاریے۔ وہی رب ذوالجلال ہے، وہی رب مالک جہاں ہے، وہی خالق رب ارض و سماوات ہے، خالق نے پیدا کیا ہے۔ یہ بات کرتی عمران کی آیت نمبر 173، یعنی سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری صورت اور اس تیسری صورت کی آیت نمبر 173، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو پڑھا کریں، بار بار اس کو پڑھیں، اس کے پڑھنے کی کوئی حد اور تعداد متعین نہیں ہے، صبح و شام نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد جتنا آپ پڑھ سکیں، کم از کم ایک تسبیح روزانہ دونوں ٹائم ضرور کیجئے، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے اور ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کیجئے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً دن میں جب بھی آپ کو فرصت ملے، یاد آ جائے تو یہ دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو بار بار پڑھیے۔ دنیا کے اندر کوئی جتنا بھی بڑا وکیل ہو آپ سے فیس لے گا، تب جا کر آپ کے حق کی بات کرے گا، لیکن یہ ایک ایسی دعا اور ایسا خزانہ ہے کہ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک ہر مسئلے کے اندر، ہر قانونی پیچیدگی کے اندر، ہر ڈر اور خوف کے اندر آپ کی ہمت، قوت اور طاقت بنے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر مسلمان بہن بھائی کو ظالموں کے شر سے، مصیبت، غم، ٹینشن اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ پھر ملیں گے کسی اور وظیفے کے